التمش کل رات سے لاپتہ ہے۔ جب اسکا اپنی امی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ التمش کا فون کل رات سے نہیں لگ رہا، تو اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ التمش نے مجھ سے شادی صرف دولت کے لیے کیا ہے۔ تو اس کی امی اسے کہتی ہے کہ شکر ادا کرو کہ تمہاری شادی التمش سے ہو گئی ہے، ورنہ اس رتبہ کو دیکھو، اس کے حصے میں جو ہے خورشید جیسا لڑکا ملا ہے۔ جب یہ باتیں ساتھ میں بیٹی بہن جو ہے وہ سن لیتی ہے اسکا کی، تو وہ اٹھ کر چلی جانے والی ہوتی ہے، تو امی اسے روکتی ہے کہ رک جاؤ، ہم سے تھوڑی دیر باتیں کرو، تم سارے دن جو ہے اس طوطے کے پاس گزارتے ہو۔ اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ کم سے کم اس طوطے کے پاس تو میرا ٹائم اچھا خاصا گزر جاتا ہے آپ کی ان بکواس باتوں سے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ خورشید کی کلیگ تزمیم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے گھر پر جو ہے خورشید جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اسپتال لے کر جاتا ہوں۔ وہ کافی منع کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی آخر کار وہ منا لیتا ہے اور اس کو اسپتال لے جاتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد رتبہ کے ابو اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان نامکمل ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دونوں مکمل ہو جاتے ہیں، اور خورشید ایک معمولی انسان نہیں ہے، وہ انتہائی پیار کرنے والا لڑکا ہے اور تمہیں اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ جب رتبہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب بابا آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، تو اسے کہتا ہے کہ خورشید ایک سونا ہے اور سونے کی قدر کرنی چاہیے۔ تم اس سے اپنی زبان سے اقرار کرو، محبت کی باتیں کرو، لیکن آگے سے رتبہ کہتی ہے کہ جب آپ کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو آپ کو سب سے پہلے شرمندگی ہوگی۔ تو رتبہ کے ابو سے کہتا ہے کہ مجھے جھوٹے الزام سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی گناہ گار کے گناہ سے، صاف صاف بات کرو جو بھی بات ہے۔ تو رتبہ اسے کہتی ہے کہ خورشید کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں، خورشید کو جیسی لڑکی چاہیے تھی شاید اسے مل گئی ہے۔ تو اس بات پہ اس کے بابا پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، صاف صاف بات کرو۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس کی کولیگ ہے، یعنی اس کے آفس میں ایک لڑکی ہے، وہ دونوں اچھے خاصے کلوز آ چکے ہیں ایک دوسرے کے، اور مجھے لگتا ہے ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے لگے۔ تو آگے سے رتبہ کے ابو سے کہتا ہے کہ اپنے سامان باندھ لو، الزامات لگ چکے ہیں، اب جو بھی بات ہوگی صفائی میں خورشید کے سامنے ہوگی۔ اس کے بعد تزمیم اسپتال میں ہوتی ہے اور اس کی طبیعت اچھی خاصی ہو چکی ہے، اور ساتھ میں خورشید کو بھی تھینک یو کہتی ہے۔ تو خورشید اسے کہتا ہے کہ تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ تمہاری کوئی بھی کیئر کر سکتا ہے۔ تو خورشید اسے کہتا ہے کہ تم نے اب تک نکاح کیوں نہیں کی؟ تو اس بات پہ وہ کہتی ہے کہ میرے ابو کے ڈیتھ کے بعد میں اور میرے بہن بھائی جو ہے اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، ہم دونوں میں اتنی محبت تھی کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور ساتھ میں کہتی ہے کہ پھر مجھے ایک جاب مل گئی اور اس کے بعد آپ جیسے شخص سے میرا رابطہ ہو گیا۔ تو اس بات پہ جو ہے خورشید نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جا کر ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس کے بعد رتبہ اور اس کے ابو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ رتبہ اپنے ابو سے کہتی ہے کہ شاید آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے بابا، تو اسے کہتا ہے کہ نہیں، میرے تم دونوں پر یقین ہے، یقین دنیا کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب میں نے صبح نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا مانگوں، تمہیں غلط ثابت ہوئے دیکھوں کہ نہیں خورشید کو صحیح ثابت ہوئے دیکھوں۔ اس کے بعد اسکا لان میں کڑی یہ باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں التمش کے لیے کیا کر رہی ہوں اور کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ میرا نہیں ہے، ابھی تک اس کے دل میں جو ہے وہ رتبہ بسی ہوئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس کی امی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ التمش بھی تیرا ہے اور تم بھی اس کی ہو، تو تمہیں اس طرح سے باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اسکا یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اپنا بڑا گھر چھوڑ کر ادھر آیا ہوں اس کے لیے صرف، لیکن اسے پھر بھی میرے احساس نہیں ہے۔ تو اس بات پر اس کی امی بھی کہتی ہے کہ جلدی سے ناشتہ کرو اور وہاں پر چلے جاؤ، وہ گھر بھی تمہارا ہے اور اس پر حکم بھی تمہارا ہے، وہاں پر جانے کے بعد تم وہاں کی حکمران ہوں گی۔ اس کے بعد التمش اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کے حال چال پوچھتے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے میرے بیٹے کا آج کل؟ وہ کہتا ہے کہ میں شکار کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ٹارگٹ سیٹ کر اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹارگٹ کون سی ہے؟ التمش آگے سے کہتا ہے کہ رتبہ۔